اب اخیر میں آپ حضرات کے سامنے آج کی اس مجلس کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ شروع میں جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اور خلاصے کے طور پر یہ عرض کیا گیا تھا کہ آپ لوگ یہاں دارالعلوم دعوت الارشاد کی اس ہمارے خانقاہ میں اتنی دور دور سے حاضر کیوں ہوتے ہیں؟ مثلا کچھ دوست احباب ہمارے سری نگر سے آئے ہیں، کچھ بیچارے کپواڑہ سے تشریف لائے ہیں، کچھ اڑی سے تشریف لائے ہیں، اور ہمارا بیارہ ملاقہ تو تقریباً اطراف اکناف کے بالکل یہ جو 500-600 حضرات حاضر ہیں۔ تو آپ سبھی حضرات کو یہ عرض کیا گیا تھا، بتا دیا گیا تھا تفصیلاً کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔ واعظ و نصیحت کی مجالس تو ہر جگہ منعقد ہوتی ہیں، لیکن یہاں خاص طور پر نفس اور نفس کے جو رذائل، جو برائیاں ہوتی ہیں، ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان سے متعلق گفتگو ہوتی ہے۔ تو آج ہم نے کچھ مجلس کی اہمیت اور توبہ استغفار کے بارے میں جو ساری تفصیلات بتائیں، تو ان کا خلاصہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی تھی، اور میں ایک مرتبہ پھر اس آیت کا تھوڑا سا مفہوم عرض کرتا ہوں کہ وہ لوگ جب ان سے کوئی بھی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا اگر وہ لوگ ارتکاب کرتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ دیکھیے آپ نے 28 دن یا 29 دن گزارے اپنے گھر کے ماحول میں، یقیناً آپ روزانہ شام کو یا صبح کو توبہ استغفار ضرور کرتے ہوں گے، اور مجھے اچھی طرح ذہن میں ہے کہ بہت سارے لوگ جو میرے سامنے یہاں پر تشریف فرما ہے، ان میں سے کئی لوگوں کا ماشاءاللہ معمول ہے کہ وہ تو 3-3 ہزار مرتبہ دن میں درود شریف بھی پڑھتے ہیں اور استغفار کی بھی ماشاءاللہ کثرت کرتے ہیں۔ لیکن آج ہم سب لوگ اس نیت سے بھی یہاں پر آتے ہیں کہ قرآن کریم کی سورہ آل عمران آیت نمبر 135 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے نفس کے اوپر آپ بہت زیادہ ظلم کر بیٹھیں، تو کیا کرو؟ ذکر اللہ کا تذکرہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، پھر اس کے فوراً بعد فاستغفروا لذنوبہم، اور اس کے بعد اپنے ان گناہ جو آپ نے ابھی گناہ کیے ہیں، چاہے آج کیے ہوں، کل کیے ہوں، پرسوں کیے ہوں، ترسوں کیے ہوں، فوراً ان گناہوں کو اللہ سے آپ ان کے بارے میں مغفرت طلب کریں۔ پھر اللہ رب ذوالجلال وعدہ بھی دیتے ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، او میرے بندو تمہارے گناہوں کو میرے سوا کون ہے جو معاف کر سکتا ہے؟ میں ہی تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور جب آپ نے استغفار کیا، جب آپ نے توبہ کی، پھر قرآن کریم نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو کچھ آپ نے آج تک کیا تھا، اب استغفار کرنے کے بعد، معافی مانگنے کے بعد آپ ان گناہوں پہ اصرار نہیں کر رہے، آپ ڈھٹ نہیں چاہتے ہیں، آ کر بس فوراً اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور اس کے بعد ان گناہوں سے پیچھے رہتے ہیں۔ اور دوسری آیت یہ پڑھی تھی میں نے اب، آیت نمبر 110، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو لوگ کوئی برا کام کرتے ہیں، اپنے نفس کے اوپر وہ ظلم کرتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ اللہ رب ذوالجلال کو مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے ہیں۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ عرض کیا گیا تھا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ رب ذوالجلال سے استغفار طلب کرو، یقیناً وہ مغفرت کرنے والا ہے۔ تو استغفار کے فائدے کیا ہیں؟ یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ رب ذوالجلال آسمانوں سے تم پر بارشیں نازل فرمائیں گے، رحمت کی بارش، زحمت کی بارش نہیں۔ جب آپ استغفار کی کثرت کریں گے، چاہے یہاں کریں، چاہے اپنے گھروں میں کریں، چاہے کھیت میں بیٹھے بیٹھے کریں، چاہے ڈرائیو کرتے کرتے آپ استغفار کریں، تو بس رحمت کی بارشیں آسمانوں سے برستی ہیں اس شخص پر جو استغفار کو اپنا وتیرہ اور اپنی عادت بناتا ہے۔
اور ایک فائدہ اور بھی ہے استغفار کا، قرآن نے فرمایا ہے، قرآن نے کہا ہے سورہ نوح میں کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، وہ رب ذوالجلال تمہیں مال بھی دے دے گا اور تمہیں اولاد سے بھی نوازے گا، اور تمہارے لیے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے بڑے بڑے باغ بھی بنائیں گے اور تمہارے نہری بھی جاری کر دی جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ اگر تم نے استغفار کو اپنا وتیرہ یعنی اپنی لازمی عادت اگر تم نے استغفار کو بنایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو انسان استغفار کو لازم پکڑتا ہے، یعنی لازماً صبح شام اسے یہ 2 تسبیح، ہمارے بہت سارے میرے سامنے ہاتھ بیٹھے ہیں جو اس خانقاہ سے پچھلے کئی سالوں سے وابستہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، میں ان کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ دن میں 1500 بھی 1000 بھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے ہیں۔ اور ایک بات جس کو میں نے ابھی تفصیلاً آپ کے سامنے عرض بھی کیا تھا، ایک ہے استغفار کے کلمات کو پڑھنا، ایک ہے استغفار کرنا، اس میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ دیکھا آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس کو گننا مقصد نہیں، پڑھنا مقصد نہیں، بلکہ استغفار کرنا مقصد ہے۔ کیا؟ دل و دماغ سے ان گناہوں پر ندامت، نہ کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا مقصد نہیں ہے، اکثر استغفار کرنا مقصد ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جو انسان لازمی طور پر باقاعدہ طور پر اپنے گناہوں کی اللہ رب ذوالجلال سے معافی مانگتا ہے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا، اللہ رب ذوالجلال ہر تنگی اور مشکل سے نکلنے اور رہائی پانے کا اس کے لیے کیا راستہ بنا دیتے ہیں، ومن کل ہم فرجا، اور ہر فکر پریشانی غم کو رب ذوالجلال اس کو دور کر دیتے ہیں، اور ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور رب ذوالجلال اس کو ایسا رزق دیتے ہیں یا ایسے جگہ سے اس کو رزق دیتے ہیں جس جگہ سے اس نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے یہ جو ہم اپنی اس خانقاہ میں مجلس کا عنوان دے دیتے ہیں، شروع میں تو ہم اصلاحی مجلس کا عنوان دیتے تھے، پھر کچھ اور دیتے تھے، لیکن ہمارے مکہ المکرمہ کے بعض احباب نے اور کچھ ہمارے علماء نے، دوست نے، انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ یہ اسے اصلاحی مجلس کا عنوان نہ دیں بلکہ ذکر اور استغفار، اور ذکر اور استغفار کا جب ہم نے عنوان دے دیا تو قرآن کریم کی یہ آیت بھی ہمیں اس کی تائید میں مل گئی کہ گناہ کے بعد پہلے ذکر، پھر اللہ رب ذوالجلال کے دربار میں استغفار کرنا، یہ اس میں یہ اشارہ ہے سورہ آل عمران کی اس آیت میں۔ تو میرے دوستو، خلاصے کے طور پر میں نے بھی جو باتیں عرض کی تھی کہ استغفار سے رب ذوالجلال بارشوں کو بھی نازل فرماتے ہیں، خوشحالی نصیب ہوتی ہے، مال میں اضافہ ہوتا ہے، اولاد بھی فرما بردار بن جاتی ہے، اور باغات نہریں رب ذوالجلال عطا کرتے ہیں، دنیاوی عذاب کو میرا رب ذوالجلال کیا ٹال دیتے ہیں۔ اور استغفار کا فائدہ، ان مجالس کا فائدہ ہے کہ ہر تنگی اور مشکل سے اللہ رب ذوالجلال بندے کو نجات دیتے ہیں اور پریشانیوں سے چھٹکارا ملتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مجلس ذکر و استغفار منعقد ہوتی ہے، بس قرآن کریم نے جو فرمایا ہے سورہ زمر میں آیت نمبر 53 میں، قل اے محمد علیہ السلام آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، بلا شبہ اللہ رب ذوالجلال مغفرت کرنے والے ہیں اور رحم فرمانے والے ہیں۔ اس لیے ایک بات تو یہ بتا دی گئی تھی کہ ہم نے اس کا ذکر و استغفار کی مجلس کا عنوان کیوں رکھا ہے، یہ ضروری کیوں ہے اور اس کے کیا فائدے ہیں، جس فائدے کو لینے کے لیے آپ حضرات اتنی دور دور سے یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ بالکل ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں، واللہ ہمیں اس بات کا فخر ہے، ہمیں اس بات پر خوشی بھی ہے، ہمیں اس بات پر کیا ماشاءاللہ بڑی شادمانی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ آپ کے آنے سے الحمدللہ رب العالمین اس مجلس کی نورانیت کو ہم ایک ہفتے تک 10 دن تک کم سے کم اس کو ہم بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور مجلس میں پھر دعائے استغفار کا یعنی اجتماعی طور پر جو ہم یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے
یعنی انفرادی طور پر بھی توبہ کی جا سکتی ہے، ایسا نہیں کہ لازماً اجتماعی کرنا ہوگا، نہیں، انفرادی طور پر بھی انسان کر سکتا ہے۔ مسجد میں آنا بھی ضروری نہیں توبہ استغفار کے لیے، آپ جہاں بیٹھے وہاں بیٹھے بیٹھے آپ کیا کھیت میں بھی توبہ استغفار کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر آنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر مجلس میں الحمدللہ رب العالمین اس وقت میں دیکھ رہا ہوں پوری مسجد ہماری بھری ہوئی ہے، پوری مسجد ہماری بھری ہوئی ہے، تو میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین اگر اس پوری مجلس میں یعنی اگر ہم 600 لوگ ہیں یا 700 لوگ ہیں، 700 لوگوں میں اگر دعا کے دوران صرف 7 لوگوں کا دل ٹوٹ گیا اور انہوں نے سچی پکی اللہ کے دربار میں توبہ کی، تو مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے، ہم سب کو امید ہے اللہ کی ذات سے، ان 7 لوگوں کے، ان 7 ٹوٹے ہوئے لوگوں کے دعاؤں کی وجہ سے میرا رب ذوالجلال باقی حضرات کو یعنی باقی حضرات جتنے سارے ہیں ان کو رب ذوالجلال محروم نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ بھی اس کا ایک فائدہ ہے، اس لیے آپ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے، اگر آپ کی وجہ سے کوئی شخص ان دینی مجالس، استغفار کی ان مجالس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو اللہ رب ذوالجلال آپ کو اس کا بھرپور فائدہ دیں گے، اس کا اجر و ثواب